کتاب کھول کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا. یہ بھی ایک کامن بیماری ہے جو ڈینگی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کسی کا بھی دل نہیں کر رہا. میرا خیال ہے اس پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. اب جب دل ہی نہیں کر رہا, کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے اور جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی, تو وہ ساری موٹیویشن ایک طرف رہ جاتی ہے. درخت لگانا اور قیامت اور جنت میں ثواب اور وہ فرشتے آئیں گے, حوریں ملیں گی. آدمی کہتا ہے یہ جو ٹینشن ابھی مل رہی ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جنہوں نے علم میں بڑی ترقی کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ایک ٹائم نکال کے رکھو اور اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. 75% کام انشاءاللہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے کیسے. تو علماء نے ایک بات کہی ہے, اور یہ اصول دینی مدرسوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ پڑھنے کا طریقہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, اور یہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لیکچر کل آپ نے ٹیچر سے سننا ہے اس کو ایک دفعہ آپ پہلے اپنے طور پر پڑھ لیں. پڑھنے کتنا پڑھ لیں؟ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جس میں مجھے ٹیچر کی ضرورت ہے. پہلے دن اب کتاب کھولیں گے تو 99.9% ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی, صرف 0.1% ایسی چیز ہوگی جو آپ کو خود سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. پہلا دن سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ناغہ نہیں کرنا ہے, لیکچر کو غور سے سننا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس لیکچر کا ایک دفعہ تکرار, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, ریوائز کرنا ہے, کسی کو بٹھا کے سامنے, ایسے دیکھ کے نہیں, بلکہ وہ یعنی وہ لیکچر آپ ڈیلیور کر دیں کسی دوسرے کو, کسی کو بٹھا لیں, پیسے دے کے بٹھا لیں, بے شک بندہ 50 روپے لے ذرا بیٹھ جائے 15 منٹ کے لیے, تو وہ آپ نے اس کو وہ اپنے جو لیکچرار ہے نا اسی کے اسٹائل میں پورا لیکچر اس کو سنا دینا ہے. بس یہ آج کا کام, ایک دن کا کام آپ کا ختم. پھر اگلے دن کے لیکچر کی تیاری. اس سے کیا ہوگی, آپ کی صلاحیت کتاب سمجھنے کی بڑھتی چلی جائے گی, اور سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو 99.9 آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. 1% ہے جس میں آپ کو ٹیچر کی نہیں آ رہی سمجھ میں بات, اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب کسی کوئی کام سمجھ میں آتا ہے نا تو پھر دلچسپی پیدا ہونا شروع ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ہی وہ لیکچرار نے پڑھنا شروع کیا, وہ جب جس ٹاپک کو آپ نے پہلے پڑھا ہی نہ ہو وہ کسی کے پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ شروع میں بوریت, پھر سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر جھنجھلاہٹ, پھر کیا مصیبت, یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا ہے. وہ ایسی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے انسان کو, تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت. پھر وہ پھرے تلاش کرتا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے. پھر وہ 5 سالہ پیپر 5 ایئرز, اور اس میں کون کون سا سوال آیا تھا, کون کون سا نہیں آیا. تو یہ ویژن کیا, تیل لینے. جس آدمی کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا, وہ اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ویژن کہاں چلا گیا, تیل لینے گیا. تو اس لیے یہ بہت زبردست طریقہ ہے پڑھنے کا. اس میں کبھی کبھار ناغہ بھی ہو جائے گا تو توبہ استغفار کر لے آدمی, پھر دوبارہ سے اسی ٹریک تو صحیح ہونا چاہیے نا پڑھنے کا.